السلام علیکم جی. آزاد کشمیر کے اندر حالات اب بھی کشیدہ ہیں اور شوکت نواز میر صاحب کی گرفتاری کے حوالے سے جو فائرنگ کی اور زخمی ہونے کی اطلاعات تھیں وہ ساری ایک ویڈیو فوٹیج کے بعد دم توڑ گئی ہیں. لیکن دوسری جانب مہران خواجہ جو ہیں ان کے جو بیانات ہیں وہ بڑی خطرناک حد تک جو ہیں وہ ایجیٹیشن کی طرف جا رہے ہیں, کانفلکٹ کی طرف جا رہے ہیں. یعنی حالات جو ہیں دن بدن اچھے ہونے کی بجائے, بہتر ہونے کی بجائے خراب ہو رہے ہیں. پوچھتے ہیں جناب انوار صاحب سے, کیا آپ نے پچھلے ایک دو دنوں میں دیکھا, کیا مانیٹر کیا؟ السلام علیکم لود صاحب. جیسے آپ نے بات کی کہ پچھلے تقریباً آج 25-26 دن ہو چکے ہیں, آزاد کشمیر کے اندر جو حالات ہیں وہ بہت کشیدہ ہیں اور دن بہ دن ان کے اندر کشیدگی بڑھ رہی ہے. یہ چیزیں ختم نہیں ہو رہی. پچھلے دنوں ہمارا تھا کہ شاید کوئی جو لوگ مذاکرات کے لیے آ رہے ہیں, کچھ لوگ جو مذاکرات کے لیے سنجیدہ ہیں, شاید مذاکرات کی طرف کوئی پیش رفت ہوگی, لیکن ایسا ممکن نظر نہیں آ رہا. اور جہاں تک شوکت نواز میر صاحب کی گرفتاری ہے, دیکھیں وہ ان کو گرفتار کیا گیا اور جب گرفتار ہوئے تو اس کے بعد سچویشن کلیئر نہیں ہو رہی تھی. کئی جگہوں سے خبریں آ رہی تھی کہ ان کو خدا نخواستہ شہید کر دیا گیا ہے, کہیں سے خبر آئی تھی کہ وہ زخمی ہیں, ان کو گولی لگ چکی ہے. لیکن چند ویڈیوز جو اب سامنے آئی ہیں ان کی گرفتاری کی, وہاں سے یہ چیز کلیئر ہوتی ہے کہ وہ الحمدللہ گرفتار ہوئے ہیں لیکن زخمی نہیں ہیں. لیکن اب اس کے ساتھ دیکھیں جو نقصانات ہو رہے ہیں وہ یہ ہے کہ اب گرفتاری کے بعد تحریک کے اندر شدت مزید بڑھ گئی ہے. خواجہ مہران صاحب کے بیانات جو, لیکن ان کی ابھی تک ان کے حوالے سے اپڈیٹ نہیں آئی کہ ان کو کسی عدالت میں پیش کیا گیا ہو, کہاں رکھا گیا ہے, دیکھیں یہ تو بہت جگہ نا بڑی عجیب صورتحال ہے کہ اگر آپ نے ان کو گرفتار کیا ہے تو آپ ان کو عدالت میں پیش کریں. اگر وہ زندہ ہیں تو ان کو سامنے لائیں, ان کا کوئی ویڈیو پیغام آئے, کوئی مطلب کوئی پتہ تو چلے کہاں پہ ہیں. کوئی خبریں دے رہے ہیں جن کو اڈیالہ جیل منتقل کر دیا گیا ہے, کہیں سے خبر آتی ہے کہ جی وہ مظفر آباد میں ہیں. تو اس طرح کی جو مختلف چیزیں ہیں ان کے لیے بہتر یہی ہے کہ آپ ان کو سامنے لائیں. اگر وہ آپ نے ان کو گرفتار کیا ہے, ان کے اوپر کوئی چارج شیٹ لی ہے تو ان کو عدالت میں پیش کریں. جیسے کہ حکومت نے خود بھی کہا تھا کہ ہم جو بھی کیس ہیں وہ عدالت جانے اور یہ لوگ جانے, تو پھر ان کو چاہیے کہ ان کو عدالت کے اندر پیش کریں. اور لوگوں شاید وہ عدالت انہوں نے کسی اور کا نام رکھا ہو, ایسا بھی ممکن ہے. لیکن اب دیکھیں مذاکرات کی جہاں تک بات تھی تو مذاکرات کے لیے اس دن اسمبلی کے اندر جو اجلاس کے دوران فیصل راٹھور صاحب جو وزیر اعظم آزاد کشمیر, انہوں نے کہا کہ میں نے رو کر ان سے کہا کہ مذاکرات کریں. میں ان کے آگے جا کے روتا رہا, انہوں نے میری بات نہیں سنی, تو اب مذاکرات نہیں ہوں گے. تو مطلب یہ ہے دوسرے لفظوں میں انہوں نے کہا کہ اب میرے ہاتھ سے بھی گیم جا چکی ہے. انہوں نے صاف یہ بات کہی کہ ریٹ کی ریاست کی جو ریٹ ہے اس کو ہم قائم کریں گے اور ہر صورت قائم کریں گے. نہیں, لیکن اس کا مطلب یہ ہے نا کہ اپنی بے بسی کا بھی اظہار کریں گے. میرے ہاتھ سے چیزیں نکل چکی ہیں. وہ تو پہلے دن کر چکے تھے کہ ہمارے اندر کچھ بھی جو ہے وہ ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے. دوسری طرف سے دھرنے کے اندر سے جو بیانات آ رہے ہیں کہ اگر خدا نخواستہ شوکت نواز میر کو کچھ ہوا تو یقین جانیں جی کہ یہ جو سہولت کار آپ کے یہاں سے کوئی بھی زندہ نہیں جائے گا. تو اب دیکھیں لودھی صاحب, اس طرح کی جو چیزیں جو بیانات ادھر سے ادھر سے آ رہے ہیں وہ چیزوں کو مزید خراب کر رہے ہیں. آپ سمجھ رہے ہیں میری بات کو کہ وہ مزید خراب کر رہے ہیں, وہ چیزیں کلوز ہونے کی طرف نہیں جا رہی. آپ الیکشن کی بات کر رہے ہیں, آپ نے ریاست کے اندر الیکشن کروانے ہیں, ادھر لاکھوں کی تعداد میں لوگ سڑکوں پر بیٹھے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں الیکشن ہو جائیں گے ویسے ٹائم پہ؟ دیکھیں سر, انہوں نے تو الیکشن کروا دینے ہیں. اب الیکشن کا ٹرن اوور کیا آتا ہے یہ ایک سوالیہ نشان ہے کہ لوگ اس کا ٹرن اوور لوگ جاتے ہیں پولنگ سٹیشنز پہ یا نہیں جاتے. لیکن سنیں, اب اگر دیکھیں جہاں پہ 1000 ووٹ پول ہوتا ہے وہاں پہ اگر 10 بھی ہو جائیں گے تو الیکشن تو ہو جائیں گے. الیکشن کا تو مسئلہ نہیں ہے. ادھر سے پی ٹی آئی نے جو ہے نا وہ الیکشن کا بائیکاٹ کر دیا. انہوں نے کہا کہ ہم اپنے عوام کے ساتھ ہیں. تو یہ اچھی خبر ہے, مطلب کشمیریوں کے لیے اچھی خبر ہے کہ ایٹ لیسٹ کسی جماعت نے ان کا ساتھ دیا, اپنی مجبوریوں کی وجہ سے کیا. وہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کو ہم یہاں ڈسکس کرنا مناسب نہیں سمجھتے, لیکن فی الحال جو میسج دیا ہے وہ پی ٹی آئی کی طرف سے ایک اچھا میسج ہے. اچھا, ایک اور بھی سیاسی تماشا آپ نے دیکھا, ایک اور پاکستان پیپلز پارٹی کے حوالے سے سردار تنویر الیاس کا علیحدہ ہونا اور پھر ان کے ساتھ ہی علیم خان کا وہاں پہنچ جانا. یہ بھی ایک نیا تماشا آزاد کشمیر میں. انہوں نے وہ دوپٹے وہ جو عمران خان پہنایا کرتے تھے اس طرح کے پہنانے, وہ یہ کیا چکر ہے؟ دیکھیں وہ دوپٹے تو پارٹی کے جھنڈے کے ہوتے ہیں. وہ سردار تنویر الیاس صاحب نے اتنے ایک پہن لیے ہیں کہ مجھے لگتا ہے کہ اب وہ کوئی کپڑوں کی دکان کھول لیں تو ان کا کام چل جائے گا. لیکن اب جو سیریس نوٹ وہ یہ ہے کہ سردار تنویر الیاس پاکستان پیپلز پارٹی میں شامل ہوئے. اب وہ کس شرط کی بنیاد پہ شامل ہوئے یہ تو اعلیٰ قیادت جانتی ہے, یا جن لوگوں نے ان کو شامل کیا وہ جانتے ہیں. اب انہوں نے 4 حلقوں سے ٹکٹ مانگا.
اور انہوں نے یہ ساتھ کہا جی کہ میں آپ کو یہ گارنٹی دیتا ہوں کہ میں چاروں حلقوں سے جیت جاؤں گا۔ تو بلاول بھٹو صاحب نے کہا کہ آپ اتنے مقبول لیڈر ہیں، آپ چاروں حلقوں سے جیت جائیں گے تو جیتنے کے بعد بھی آپ کو 3 حلقے چھوڑنے پڑیں گے، تو کسی ایک سے لڑیں تاکہ آپ باقی دوستوں کو بھی ایڈجسٹ کریں۔ اب ضیاء قمر ہے، وہ ہمارے سٹنگ اس وقت منسٹر ہیں، جو پرانے لوگ ہیں، مطلب وہ ان کے والد صاحب صدر قمر زمان صاحب وہ ہیں، اس طرح ان کا اپنا بھتیجا احمد صغیر ہے، نیلم سے الیکشن لڑتے، انہوں نے ان کو نیلم اور اولا کوٹ کا آپشن دیا کہ یہ 2 حلقے اس میں سے آپ جہاں سے دل کرتا ہے آپ لڑیں، لیکن باغ کا اور جو دوسرا پاچوٹ کا حلقہ ہے وہاں سے ہم احمد صغیر اور ضیاء قمر کو ٹکٹ دیں گے۔ اس ناراضگی میں انہوں نے جماعت چھوڑ دی، جو کہ ان کے لیے کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے۔ پیپلز پارٹی نے بڑا اصولی فیصلہ کیا تو استحکام پاکستان میں چلے گئے، اور علیم خان کا اچانک سے پورے آزاد کشمیر کے اوپر یقین کرے ایک دم سے، جو کہ لیکن استحکام پاکستان پارٹی ویسے رجسٹرڈ نہیں ہے میرے خیال سے رجسٹرڈ نہیں ہے، کیونکہ یہ لاسٹ کوئی 2 مہینے پہلے یہ پروسیس مکمل ہوا ہے، اس میں ہم نے نہیں دیکھا استحکام۔ میں نے بھی ایسا ہی ہے، میں نے نہیں سنا کہ وہ پاکستان میں رجسٹرڈ، کشمیر میں رجسٹرڈ ہے۔ ان حالات میں یہ لوگ جو ہیں وہ کیمپین کر سکیں گے؟ سر کیمپین بہت مشکل ہے۔ اب میں آپ کو یہ بات بتاؤں کہ ایک چیز ہم نے پہلے بھی سمانی کا ذکر کیا تھا، کل بھی ایک بڑی ریلی نکلی ہے، موٹر سائیکل ریلی نکلی ہے وہاں پہ۔ اب دیکھیں جو ریلی سمانی میں رزاق صاحب نے نکالی ہے، اب اس کا میں آپ کو ایک طریقہ بتاؤں کہ جیسے حکومت اب ان لوگوں کو ڈرا رہی ہے، حکومت ان کے اوپر تشدد کر رہی ہے، جو بھی اوچھے ہتھکنڈے استعمال کر رہی ہے، اس کے بدلے میں یہ ہے کہ آپ اپنے لوگوں کو باہر نکالیں، آپ اپنے لوگوں کو باہر نکال کے میسج دیں کہ لوگ ہمارے ساتھ ہیں، عوام ہمارے ساتھ ہے، عوام چاہتی ہے کہ ریاست سیاسی مقابلہ کریں، سیاسی مقابلہ ہو۔ یہ جو چیزیں طریقے آپ کریں یہ نہیں ہونے چاہیے۔ تو میں سردار رزاق صاحب کی جو یہ ریلی ہے اس کو، اس سلسلے کو اپریشیٹ کرتا ہوں کہ انہوں نے ایک اچھا کام کیا۔ مطلب یہ ہے کہ آپ بھی حکومت اور جو بھی مطلب کہ دوسری پارٹی ہیں، پیپلز پارٹی ہے، نون لیگ ہے، مسلم لیگ کاف ہے یا باقی جماعتیں ہیں، وہ بھی عوام کے اندر جائیں، اپنے لوگوں کو موبلائز کریں۔ جب آپ اپنے لوگوں کو موبلائز کریں گے تو ڈیفینیٹلی اگر آپ کی موبلائزیشن زیادہ ہو جاتی ہے، لوگ زیادہ باہر نکل آتے ہیں، تو آہستہ آہستہ جو کشمیر ایکشن کمیٹی ہے اس کا جو طوطی بول رہا ہے وہ خود بخود ختم ہو جائے گا۔ لیکن ابھی شاہ غلام قادر صاحب کل اپنے حلقے میں گئے تو وہاں پہ ان کے اوپر حملہ ہوا۔ اب وہ حملہ بڑی شدید نوعیت کا حملہ تھا، کس نے کیا یہ ابھی تک پتہ نہیں چلا۔ وہ کلیم کر رہے ہیں یہ پیپلز پارٹی کے لوگ تھے، بہرحال یہ تو چیزیں وقت آنے پہ سامنے آئیں گی کہ وہ لوگ کون تھے۔ اب ٹکٹ، میں نے اس دن بھی بات کی کہ ٹکٹ اناؤنس ہوئے آج تمام جماعتوں کے تقریباً 10 دن ہو گئے، 10-15 دن ہو گئے ہیں، اس سے بھی زیادہ ہو گئے، لیکن کوئی بھی امیدوار پراپر طریقے سے اپنے حلقوں کے اندر کمپین نہیں کر سکا، ماں سوائے ان لوگوں کے جن کو ٹکٹ نہیں ملا۔ انہوں نے احتجاجاً اپنا وہ مشاورتی میٹنگ کے نام پہ کچھ لوگوں کو گیدرنگ کی ہے، وہ ہے، لیکن جن امیدواروں کو ٹکٹ ملا چاہے جس مرضی جماعت سے، کوئی بھی بندہ خاطر خواہ سیاسی کمپین نہیں کر سکا، اور مجھے لگتا ہے کہ ہوگی بھی نہیں۔ آپ کے دوست کو ٹکٹ دے کے واپس لے کے پھر دے دیا، میرا دوست بڑا خوش قسمت ہے، اس کو میں نے کل پوسٹ بھی لگائی تھی، لیکن اس کو آج پھر واپس مل گیا۔ لیکن وہ ایسا تھا کہ اس نے جو بیان دیا تھا وہ بڑا غیر مناسب بیان تھا، تو پیپلز پارٹی نے اس کے اوپر ایکشن لیا، پھر انہوں نے معذرت بھی کر لی، لیکن میرا خیال تھا کہ وہ بیسیکلی سردار تنویر الیاس صاحب کے ساتھ جانا چاہتے تھے، جس وجہ سے پیپلز پارٹی نے اسے ٹکٹ واپس لیا تھا، لیکن وہ نہیں گئے، کسی مطلب انہوں نے اپنی گارنٹی دیا کہ میں نہیں جاؤں گا، اور ٹکٹ ان کو واپس مل گیا۔ ہاں، لیکن یہ اوور آل اگر سچویشن دیکھیں، ایک طرف الیکشن کا ماحول جو ہے وہ اس کی گہما گہمی شروع ہونے والی ہے، لوگ چاہتے ہیں کہ وہ شروع ہو، اور دوسری طرف جو ہے عوامی ایکشن کمیٹی اور لوگ اپنے مطالبات کے لیے وہاں پر موجود ہیں۔ ہم اب بھی یہی امید کرتے ہیں کہ حکومت جو ہے وہ ہوش کے ناخن لے گی اور اپنے ہی لوگوں پر گولی، ڈنڈا اور دوسرے زور زبردستی کے ہتھیار آزمانے کی بجائے بات چیت کرے گی۔ انشاءاللہ کل دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔